بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد خزیمہ رضا صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے پیارے بیان سے ہمارے دل و دان کو منور فرماتے ہیں۔ اللہ کے ولی کے بیٹے کا استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد رفیع احمد رشدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لک الحمد یا اللہ، خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدنا إلى السنة والجماعة، صلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سارے حضرات بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کر لو۔ الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا امام القبلتین۔ القول البدیع شریف کے اندر امام عبدالرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ الی روحی حتی ارد الیہ السلام۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، جب بھی جہاں سے بھی جو بھی مسلمان جس حال میں بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں محمد اس کا درود سنتا بھی ہوں، سن کے جواب بھی دے دیا۔ جو آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب کا طلبگار ہے، صرف ان کو میں کہوں گا کہ وہ درود پڑھیں کہ جن کی خواہش ہے کہ ہم سلام کریں، میرے مصطفیٰ جواب دیں۔ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا، امیر کبیر بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا، سارے لوگ سلام کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں جا کر سلام کریں، MNA MPA کے ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ہماری تصویر آ جائے، ہم فیس بک پہ اپلوڈ کر دیں، بتائیں کہ ہمیں جواب کس نے دیا، MNA نے، ہم نے سلام لیا MPA سے، لیکن یہ وہ ذات ہے جن کے لیے رب نے کل کائنات کو پیدا فرمایا۔ رب فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاق لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب تجھے پیدا نہ کرتا میں تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو اب جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں سلام کروں، میرے مصطفیٰ جواب دیں، بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لو۔ الصلاۃ والسلام سامعین محتشم، ہم سنی ہے نا، جو اپنے آپ کو سنی ہونے پہ فخر کرتا ہے نا، خوش ہوتا ہے کہ رب کا شکر ہے رب نے سنی بنایا، ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ شکر ہے رب کا، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے ہمارے والدین کا کہ انہوں نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا، یہ فضل ہے میرے رب کا کہ انہوں نے ہمیں سنی بنایا، کہ رب نے ہمیں سنی ماں کے بدن میں پیدا فرمایا۔ ہم سنی ہے نا، کیوں فخر کرتے ہیں؟
ناز اس چیز پہ ہوتا ہے نا جس کا ثانی نہ ہو. آپ سارے میرے سینئر بیٹھے ہیں ہر لحاظ سے, علماء تشریف فرما ہیں. آپ نے علامہ کرم خان صاحب کا بڑا مدللانہ اور روح پرور خطاب سماعت فرمایا. سامعین محتشم, یہ میرے سینئر ہیں, یہ مجھ پہ نظر کریں گے. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, بندہ ناچیز ذمہ دار باپ کا بیٹا ہے. الحمدللہ آخری سانس تک اپنے ہر بات پہ ضامن ہوں. اہل سنت وہ ہیں, ہمیں ناز کیوں ہے سنی ہونے پہ؟ اس لیے ناز ہے کہ سنی وہ ہے کہ جس کے عقیدے کی ہر جز یا میرے رب کے قرآن سے ثابت ہے یا میرے مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے. بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ. سامعین محتشم, خطاب تو آپ سماعت فرمائیں گے. میں خطاب کے لیے آیا ہی نہیں, میں آیا ہوں صرف حاضری لگوانے کے لیے, تحقیق سے نعمت کے لیے. سامعین محتشم, سنی ہونے پہ ناز اس لیے ہے کہ ہم جو سنی ہے نا, ہمارے عقیدے کی ہر جز, یہ نہیں کہتا پورا عقیدہ نہیں, عقیدے کی جز ہر جز یا رب کے قرآن سے ثابت ہے یا میرے مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے. اچھا جی, آپ نے کہا کہ سلام پڑھو, میرے مصطفیٰ سماعت کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں, تو قرآن پیش کرو نا. اس لیے کہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے, علماء اہل سنت تشریف فرما ہے, ان میں مناظرہ کا یہ قانون ہے, الدعویٰ لیس من الدلیل فہو رد. جس دعوے پہ دلیل نہ ہو دعویٰ رد ہو جاتا ہے. تو دعویٰ کر دیا کہ ہمارے عقیدے کی ہر جز رب کے قرآن سے ثابت ہے, تو پھر بتاؤ نا قرآن سے. وہ شیخ سعدی نے فرمایا تھا نا, در نبی نے بروز شپرے چشم, چشم آفتاب رچے گناہ, دن کے وقت چمکادڑ کی آنکھ سورج کو نہ دیکھے نا, اس میں سورج کا قصور نہیں, چمکادڑ تیری آنکھ کا قصور. قرآن کو پڑھو تو صحیح, پڑھو نا عبداللہ بن عباس جیسا, پڑھو نا امام جلال الدین سیوطی الاتقان فی علوم القرآن کے اندر فرماتے ہیں, فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لو دال علی قال وائل وجدتہ فی القرآن. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میری اونٹ کی نکیل جنگل کے بیابانوں میں گم ہو جائے تو میں کیا کرتا ہوں, میں لائٹ لے کر جنگلوں میں تلاش نہیں کرتا, میں گھر میں آتا ہوں, رب کا قرآن کھولتا ہوں, اونٹ کی نکیل تلاش. بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ. ہم تو اس عقیدے والے ہیں کہ اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے, رب کے قرآن سے تلاش. اللہ کا قرآن پڑھو, 7واں سپارہ ہے, پہلی آیت ہے. میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اللہ فرماتا ہے اے محبوب, یہ جو قرآن میں نے نازل کیا نا اپنے محبوب پہ, جب اسے قیامت تک کے لوگ پڑھیں گے. سبحان اللہ. میرے بھائی نے بڑے خوبصورت انداز میں نعت شریف پیش فرمائی, بڑی خوبصورت انداز میں نعت پڑھی. آپ نے سبحان اللہ کہی نا. شعر ہمارا ذوق ہے, قرآن ہمارا شوق ہے, قرآن ہمارا عقیدہ ہے. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. سامعین محتشم, اچھا ایک بات بتائیں, یہ جو قرآن ہے, یا کیا یہ قرآن صرف صحابہ کے دور کے لیے تھا؟ صحابہ کے بعد کے زمانے کے جو لوگ ہیں, کیا ان کے لیے یہ راہ نجات نہیں ہے نا؟ قیامت تک کے لیے, ہر کے لیے ہے نا. آؤ نا پھر میں تمہیں بتاؤں. اللہ کا بات ہے قیامت تک کے لیے جو بندہ قرآن کھولے گا, قرآن کھول کر پڑھے گا, پڑھنے کے بعد اس کے دل میں خشیت پیدا ہوگی, پیدا ہونے کے بعد اس کی آنکھ سے آنسو نکلے گا. آنکھ سے آنسو نکلے گا. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, اے محبوب تو ان کی آنکھ سے آنسو نکلنا دیکھ لے گا. علماء تشریف فرما ہے, رب نے فرمایا تَرَىٰ, رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ارئیتا, اے محبوب تو نے دیکھا, دیکھا نہیں, تَرَىٰ تو دیکھتا ہے, دیکھے گا. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, محبوب قیامت تک جو مسلمان قرآن پڑھے گا, پڑھ کے اس کی آنکھ سے آنسو بعد میں نکلے گا, محبوب تو پہلے دیکھ لے. جو محبوب ہماری آنکھ سے نکلنے والے آنسو دیکھتے ہیں, زبان سے نکلنے والا سلام کیوں نہیں دیکھتے؟ تو جس کا عقیدہ ہے میرے مصطفیٰ, ہمارے سلام کو سماعت کرتے ہیں, بلند آواز سے پڑھیں, الصلاۃ والسلام علیہ وعلی آلہ
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सामीन मोहतरम, सबसे पहले मैं बरादर अकबर आलमी नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गफूर रिजवी साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी पूरी टीम को जो इन्होंने इतने खूबसूरत बज़म को सजाया, इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप इनेकाद किया, मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मीलाद की महफिल सजाई, कुरान पढ़ाया, कुरान पढ़ा, कुरान हिफ्ज़ कराया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अहसन जज़ा अता फरमाए। दुआ है मेरी खालिक़े कायनात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दोनों जामिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। सामीन मोहतरम, बिल्कुल इख्तिसार के साथ चंद मालूमात पेश करूंगा। जो मुझे वक्त दिया गया है मैं अपने वक्त के अंदर रहूंगा, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला। बेहतरीन कलाम वो नहीं होता लंबी लंबी तकरीरें की जाएं, का बेहतरीन कलाम वो होता है जो हो थोड़ा लेकिन हो पुरदलील। तो बिल्कुल इख्तिसार के साथ जो बातें करूंगा या रब के कुरान से करूंगा या मुस्तफ़ा के फरमान से करूंगा। सामीन मोहतरम, रब ने हमें पता बताया, ये जो इन्होंने जिक्र की महफिल सजाई, आप कहाँ से चल कर आए? मैं ढोकफ्याल से आ गया, पिपली से हजरत साहब तशरीफ लाए, डोकमेकन से तशरीफ लाए, तो आबादत से तशरीफ लाए, बलकसर से तशरीफ लाए, कहाँ कहाँ से लोग चल कर यहाँ आए। यहाँ आने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है कि मेरे मुस्तफ़ा हमसे राजी हो जाए, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। वल्लाह बिल्लाह तल्ला कोई मकसद नहीं। ना लोगों को दिखाना मकसूद है, ना लंगर खाना मकसूद है। लंगर तो उनके सदके रब हमें खिला ही देगा, लंगर तो हमने खा ही लेना है। हम घर में भी खाएं तो हम मिलाद का सदका ही खाते हैं। समीन मोहतरम, हम घर में जो लंगर खाते हैं ना, ये भी मिलाद का सदका है। अगर मिलाद ना होती क्या हमारे घर होते? तो पता चला मिलाद का सदका ही तो लंगर है। जमीन उगाती है मिलाद का सदका, आसमान बरसाता है तो मिलाद का सदका, सुन्नी खाता है तो मिलाद का सदका, पीता है तो मिलाद का सदका। सुन्नी नहीं, हर इंसान खाता है, सुन्नी सिर्फ खाकर हलाल का जाता है। सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत एहतमाम फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, हमारे आने का मकसद सरकार की जात को राजी करना, कोई और मकसद नहीं, सिर्फ ये ख्वाहिश है कि मेरे मुस्तफ़ा हमसे राजी हो जाए। जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब तू फरमा दे, आप फरमा दीजिए। यहाँ पे मुफस्सिरीन बात करते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं रब ने कुल क्यों कहा? रब कह सकता था, जब यहूदियों ने कहना शुरू कर दिया ना, यहूदी उठ के कहने लगे, वकालतिल यहूदु नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बा, हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह से प्यार करते हैं। जब यहूदियों ने दावा किया ना, तो रब ने कहा दावा सच्चा नहीं तुम्हारा। क्यों? इसलिए कि तुमने दावा किया मेरी मोहब्बत का, लेकिन छोड़ दिया है मेरे महबूब को। बात समझ नहीं आ रही लगता है आपको? रब मोहब्बत अपनी कबूल नहीं करता, मगर जब महबूब की मोहब्बत हो, से कहो ना सुभान अल्लाह। हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम अगर इस्तिताअत हो तो सारे आगे हज कर चुके हैं, अगर इस्तिताअत हुई तो हम हज करेंगे, हम ज़कात देते हैं, हम सारे मामलात करते हैं, लेकिन हम नमाज को जरिया निजात नहीं समझते। कोई है बंदा जो खड़ा होकर कहे मैंने 5 नमाजें पढ़ी, ये नमाज मुझे जन्नत ले जाएगी? कोई है? मैं तो नहीं कहता। कोई है बड़े से बड़ा मुत्तकी लाओ जो खड़ा होकर कहे कि रब ने मुझे 5 नमाजों की तौफीक दी, ये मुझे जन्नत ले जाएगी? नहीं, जन्नत में ले जाएगी तो मुस्तफा की मोहब्बत। सीना चौड़ा करके शरह सदर के साथ बबाके तोहर जाते हैं, रब्बे काबा की कसम कायनात वालों, अगर हमने जन्नत जाना है तो मुस्तफा की मोहब्बत के साथ। से कहो ना सुभान अल्लाह। इसलिए रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ पे रब ने कुल क्यों कहा, रब खुद क्यों नहीं कह रहा?
بھی تو کہہ سکتا ہے. کہا جب اعتراض ہو نا رب پہ, اعتراض ہو رب پہ, رب جواب نہیں دیتا, رب کہتے ہیں محبوب کھول دے, کھول دے. جب یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا نا ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم یہ ہیں, جب توحید پہ آئی نا بات, رب نے کہا قل هو اللہ احد, اے محبوب تو کہہ میں ایک ہوں, تو کہہ. جب بات آئی نا اعتراض ہوا سرکار کی ذات پہ, جب حضرت ابراہیم کو وصال ہوا تو کہنے لگے کہ یہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد, کہ یہ محمد تو ابتر ہو چکے ہیں. جب یہ کہا نا تو اعتراض ہوا مصطفیٰ پہ, رب نے کہا محبوب اب تو نے نہیں کہنا, اب میں جواب دوں گا. اعتراض ہوا رب پہ, رب نے کہا جواب محبوب تو دے گا. اعتراض ہوا محبوب پہ, رب نے کہا محبوب جواب تو نہیں دے گا, جواب میں رب. رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, محبوب ہم نے عطا کی تمہیں کوثر, ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. جب لوگوں نے کہا نا ہم رب کے بیٹے ہیں تو رب نے کہا اب میں نہیں کہوں گا محبوب قل هو اللہ احد, اے محبوب تو کہہ دے وہ اللہ تو ایک ہے. سبحان اللہ. سمین محتشم ہم رب تک پہنچتے ہی مصطفیٰ کے وسیلے سے, مصطفیٰ کو چھوڑ کے ہم نہیں رب تک جاتے, اس لیے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہیں جو رب کا وسیلہ ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں. لندوا سے کہو نا سبحان اللہ. ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں, ہماری شادی ہو ہم پھر بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں, ہماری فوتگی ہو جائے ہم پھر بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں, ہمارا جو معاملہ ہو خوشی ہو غمی ہو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. یہ طریقہ ہم نے سیکھا ہی صحابہ سے ہے. حج کے موقع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی گلیوں میں کھڑے ہو جاتے, مکے کی گلیوں میں حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو جاتے, جو گزرتا پکڑتے کہتے اے فلان تو نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا, وہ کہتا نا ہاں دیکھا, تو آپ پکڑتے کہتے بتا نا پھر میرے مصطفیٰ کیسے تھے. اگر وہ کہتا نا نہیں دیکھا, آپ کہتے نا پھر آنا میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کیسے تھے. کا مقصد صرف یہی ہے ذکر مصطفیٰ کا. ہمارا جو ہو روزہ ہو, روزے کا اختتام ہو, ہم پھر بھی درود پڑھتے ہیں. ہم حج کے لیے جائیں تو پھر ہم نیت یہ کرتے ہیں ہم مصطفیٰ کے روزے کی طرف جا رہے ہیں. میرے امام نے کہا تھا نا کعبہ کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. اگر پوچھا کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے, اگر کسی نے کہا کہ احمد رضا کدھر جا رہے ہو, حج کے لیے جا رہے ہو, کہا نہیں میں کعبے نہیں جا رہا, میں تو محبوب کی زیارت کو جا رہا ہوں. اچھا ایک بات کرتا چلوں, سبحان اللہ. بخاری شریف کے اندر امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث نمبر 14 نمبر حدیث ہے, باب حب الرسول من الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے. اچھا یہ بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے باب باندھا باب حب الرسول من الایمان. امام بخاری نے یہ نہیں باندھا باب حب اللہ من الایمان کہ رسول کی محبت ایمان ہے, یہ امام بخاری لائے. امام بخاری یہ نہیں لائے کہ اللہ کی محبت ایمان ہے. بات سمجھ نہیں آ رہی. میلاد مناتے ہو, شکر کرتے ہو, میلاد منا کر گلیوں میں پھر کر شکر کرتے ہو, تو تم جا کر نفل کیوں نہیں پڑھتے, نفل پڑھتے شکر ادا کرو. امام بخاری سے پوچھو نا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ باب حب رسول من الایمان لائے. شارحین فرماتے ہیں, فرمایا امام بخاری جہاں باب رسول من الایمان کیوں لائے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی محبت ہوتی نا تو اللہ کی ہی محبت ہوتی, اس میں محبوب کی محبت نہ ہوتی. جو کہا نا باب حب رسول من الایمان, کہا اس کے اندر رب نے محبوب کی محبت کو بھی رکھا ہے. رب کی محبت کہا جو محبوب کے در پہ آ جاتا ہے وہ گویا در رب کے در پہ. اس لیے اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت کو نقل فرمایا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی بیدہ نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر, اپنی اولاد سے بڑھ کر, اپنے والدین سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے.
سے بڑھ کر پیار نہ کرے. اس حدیث کی شرح کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اس امت کی یہ شان ہے کہ اس امت نے مصطفیٰ سے پیار کرنے کا حق ادا کیا. پیار کیسے نبی سے کیا جاتا ہے اس امت نے بتا دیا. کیسے؟ امام بڑی تفصیل بات آپ نے کی، میں اس کی طرف نہیں جاتا، خلاصہ کلام پیش کرتا ہوں. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری شریف کے اندر اسی حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو رب نے محبوب کو بھیجا، لوگ سرکار کی نعتیں پڑھنے لگے، سرکار کے عاشق ہو گئے. سبحان اللہ. جب آپ کہیں گے نا ہم تھک گئے اب بس کرو، میں بس کر دوں گا. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. میں اس سے پہلی بس کر دوں گا، اس لیے کہ شیخ سعدی نے کہا ہے نا پیش عظیم بس کن کے گویت بس، اس سے پہلے بس کرتے کہ لوگ کہیں ہم مہربانی بس کر. شیخ سعدی نے ہمیں پڑھا دیا پہلے. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں عشاق کے بن گئے گروہ، عشاق کے گروہ بن گئے. کیسے؟ کہا درجات ہیں نبی علیہ السلام کے عاشقوں کے. کچھ ہیں، اب آپ کا بھی ذکر آ رہا ہے، آپ کا ذکر کر رہا ہوں امام ابن حجر کی زبانی. یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے چپ کر جاتے ہیں. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ، اب یہاں پہ ضمن ایک بات آئی تو کرتا چلوں. بخاری کی دو بڑی شروعات ہیں علماء کی نظر. بخاری کی دو بڑی شروعات ہیں، عمدۃ القاری دوسری ہے فتح الباری. عمدۃ القاری امام عینی کی ہے، فتح الباری امام اسقلانی کی ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ ان دونوں میں سے اچھی کسے سمجھتے ہیں، کس پہ زیادہ یعنی کس ہوتا ہے نا بندے کا لگاؤ ایک کی طرف ہوتا ہے، ان دونوں شروعات سے آپ پیار زیادہ کس سے کرتے ہیں؟ آئے ہائے ہائے. عاشقوں کے امام سے پوچھو. عاشقوں کا امام کہتا ہے میں نا پہلے عمدۃ القاری کو اچھا سمجھتا تھا، لیکن جب بات آئی نا حدیث شرب بول کی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مبارک کے پینے کی، کہا جب بات آئی نا امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلائل دینا شروع کر دیا. یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے. جب آئے نا امام اسقلانی آپ نے کہا دلائل ہیں لیکن بس بات ختم. کہا سرکار کا بول مبارک ہے، جائز ہی جائز ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں موقع امام عینی کو مانتا تھا، لیکن جب میں نے اس حدیث کی شرح پڑھی نا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں اسقلانی ہی اچھا ہے، اس لیے کہ جب آ جائے نا بات مصطفیٰ کی تو پھر دلائل کی طرف نہیں جاتے. کہا جو مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہو گیا اس کے ساتھ بالکل اختصار کے ساتھ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فتح الباری شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں عاشقوں کے کچھ گروہ بن گئے. کچھ عاشق ایسے ہیں جب سرکار کا ذکر ہونا ان کی خواہش ہوتی ہے یا مولا ہمیں سرکار کا دیدار عطا فرما دے. جو خواہش کرتے ہیں نا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. اب بات آ گئی عاشقوں کی. عاشق بول کر کہے گا سبحان اللہ. عاشق ہوتے ہیں نا جب سرکار کا ذکر ہوتا ہے تو عاشق کہتے ہیں مولا ہمیں سرکار کی زیارت نصیب فرما. اس سے اوپر ایک درجہ ہے عاشقوں کا. جب سرکار کا ذکر ہو نا تو وہ کہتے ہیں مولا ہماری جان بھی لے لے، ہمارا مال بھی لے لے، ہماری اولاد بھی لے لے. اور یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث بھی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے صحابہ تم نے مجھے دیکھا، تمہارے لیے ایک خوشخبری، ایک بعد میں لوگ آئیں گے ان کے لیے ڈبل خوشخبری. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون لوگ ہیں جن کے لیے ڈبل خوشخبری؟ تمہارا ہی تو ذکر ہو رہا ہے، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن وہ خواہش کریں گے ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے، مصطفیٰ نظر آ جائے. ایسا دیکھا. اچھا مصطفیٰ کو دیکھنا نماز کے اندر، نماز پڑھو تو نماز کے اندر خیال آ جائے، علامہ صاحب نماز کے اندر خیال آ جائے
تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. صحابہ بھی ایسا کہتے تھے. بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ. نماز تشریف فرمایا کثرت کے ساتھ. شرح معانی الاثار کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بتاؤ ہم نے دیکھا کہ فجر مغرب عشاء کے درمیان کی نماز میں سرکار قرات فرماتے ہیں, زور اور عصر کی نماز میں بھی سرکار قرات کرتے ہیں. حضرت خباب بن ارت سے پوچھا گیا, حضرت خباب بن ارت سے پوچھا گیا, جواب اب وہی دیں گے. بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ. بتائیں نا سرکار فجر میں مغرب میں عشاء میں تو قرات کرتے ہیں, کیا زور اور عصر میں بھی کرتے ہیں؟ جواب تو یہ بنتا تھا کہ کرتے ہیں ہاں یا نہیں. لیکن خباب بن ارت کا عشق دیکھو, صحابہ ہے نا, اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی جس کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے وہ جو بھی ہے ہم اس کے در کے نوکر ہیں, اس لیے کہ ان کی نسبت جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا قرات کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا سرکار کی داڑھی مبارک ہل رہی ہوتی ہے. اچھا نماز کے اندر نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پہ. لیکن صحابہ کہاں دیکھتے تھے؟ چہرہ مصطفیٰ کی طرف. اقبال نے کہا تھا نا شوق نہ ہو تیرا کر میری نماز کا امام, میرا رکوع بھی حجاب میرا سجود. کہا میں یا رسول اللہ آپ کی محبت کو چھوڑ کے نماز پڑھوں تو کون سی نمازیں؟ حضرت خباب بن ارت سے پوچھا گیا بتائیں نا زور اور عصر میں سرکار قرات کرتے تھے؟ حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں ہاں میں سرکار کی داڑھی کو دیکھتا تھا, سرکار قرات کرتے ہوتے تھے, ہل رہی ہوتی تھی. اور صحابہ کا یہ طریقہ تھا, صحابہ جب نماز پڑھتے تھے نا کوشش کرتے تھے دائیں طرف آئیں. کیوں؟ جب سرکار سلام چھیڑے نا پہلی نظر ہم پہ پڑے, اور جس پہ پڑتی تھی نا باہر نکل کے کہتے تھے لوگوں ہم میں وہ ہوں جس پہ سب سے پہلے مصطفیٰ نے نظر کیا. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. تو سامنے محتشم بات دور نکل جائے گی. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے, کچھ لوگ وہ سرکار کا ذکر ہوگا وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں زیارت کروا دے. کچھ لوگ وہ ہوں گے وہ کہیں گے مولا ہماری جان بھی لے لے, ہمارا مال بھی لے لے, ہماری اولاد بھی لے لے, سب کچھ لے لے, ایک مرتبہ مصطفیٰ کی زیارت کروا دے. بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ. امام اسقلانی فرماتے ہیں اس سے اوپر بھی ایک درجہ ہے. بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ. امام اسقلانی فرماتے ہیں اس کے اوپر ایک درجہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے مولا ہماری جان بھی لے لے, ہمارا مال بھی لے لے, ہماری اولاد بھی لے لے, سب کچھ لے لے, ایک مرتبہ سرکار کا روزہ دکھا دے. بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ. سرکار کے روزے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. امام اسقلانی فرماتے ہیں عاشق تو وہ ہے سب کچھ قربان کر کے بھی مصطفیٰ کے در پہ آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ ضمن بات آ گئی, دیکھ اور نہ کروں. شرح اعانۃ الطالبین کے اندر امام دمیاطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. امام دمیاطی فرماتے ہیں لو ان احدهم یجیء علی براسہ او علی بصرہ, اگر کوئی بندہ من ابد الارض زمین کے کونے سے آنکھوں کے بل چل کر سر کے بل چل کر کہاں آئے لے زیارت ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرکار کی زیارت کو آئے, لم یکن علیہ الحق, کہا جو سرکار کو اس پر حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتا. کیسے؟ اب سننا, آج تو کہتے ہیں نا یہاں سے جاؤ تو یہ تو قبر من القبور ہے, یہ تو ایک قبر ہے, یہاں کوئی برکت شرکت نہیں. آن امام دمیاطی سے پوچھتے ہیں شرح اعانۃ الطالبین کے اندر صفحہ نمبر 234 پہ آپ فرماتے ہیں, فرمایا اگر کوئی بندہ زمین کے سب سے دور والے حصے سے پیدل نہیں, گاڑی پہ نہیں, جہاز پہ نہیں, آنکھوں کے بل سر کے بل چل کر مصطفیٰ کے در پہ آئے, کہا جو مصطفیٰ کا حق ہے نا امتی پہ وہ ادا نہیں کر سکتا, وہ ادا نہیں کر سکتا. آج تو سنتے ہیں نا نہیں دیکھو جی وہاں حکومت کس کی ہے. میں کہتا ہوں بیت المقدس بھی تو ہمارا قبلہ ہے نا,
تھا نا ہمارا قبلہ؟ بولو تھا نا؟ تو اب وہاں حکومت کس کی ہے؟ یہودیوں کی. تو کیا اب ہم کہیں کہ یہودی صحیح ہیں؟ کیوں ہمارے قبلہ اول پہ قابض ہو گئے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ قسمت جیزہ ہے، یہ ٹیڑھی تقسیم ہے. اگر حقیقی تقسیم دیکھنی ہو تو امام محمد رضا کے در پہ چلے جاؤ. اس لیے کہ عقیدہ وہ سچا نہیں ہوتا جو اقتدار میں ہو، عقیدہ وہ سچا ہوتا ہے جو عشق مصطفیٰ میں ہو. زمین محتشم ہم عقیدے، ہم نے عقائد کے بنیاد ہی عشق مصطفیٰ پہ رکھی ہے. اعلیٰ حضرت کا قول نہ نقل کروں، بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ. جو حضرات جاگ کے بیٹھے ہیں نا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. تھکے تو نہیں ہے نا؟ بالکل فریش بیٹھے ہیں نا؟ میں تو صرف علامہ صاحب کے انتظار کر رہا ہوں. کتاب تو بھی باقی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. سامعین محتشم، ابھی بہت آپ نے کتاب سماعت کرنا ہے، خصوصی کتاب. اور جو کتاب کرنے والے ہیں نا وہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ مفتیوں کا استاد ہے. مفتی وقار مدنی صاحب مفتیوں کے استاد ہیں. تو سامعین محتشم، جب سننا ہے نا تو پھر جاگ کے سننا ہے. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں نا کہ سرکار ایسے تھے اپنے بے سرے لہجے میں، وہ جب پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو مزہ آئے گا. تو سامعین محتشم، بالکل اختصار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری محبت کا معیار کیا ہے؟ ہماری محبت کا معیار کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کا معیار کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے عقیدے کا معیار؟ آؤ نا امام محمد رضا کے در پہ چلتے ہیں. بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ. جو جو امام احمد رضا کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت، ہم تو آپ کے در کے نوکر ہو گئے. آپ بتائیں نا ہم عقیدہ کیسے بنائیں، کس سے پیار کریں؟ آج کہنے لگے، پہلے کہتے تھے جی نہیں ایسی بات ہے، حق سب یار کہنا چاہیے، حق سب یار، حق چار یار نہیں کہنا چاہیے، حق سب یار کہنا چاہیے. اب کہتے ہیں یہ ہر صحابی نبی جنتی یہ کیوں کہتے ہو؟ پہلے کہتے تھے کہو حق سب یار، اب کہتے ہیں یار نبی ہر صحابی نبی جنتی یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض وجودی سر بدل، آئے تجھ کو کھائے تبے تھکن تیرے دل میں کس سے پکارا. بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. سامعین محتشم، بالکل میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں بڑے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں. ذکر آ گیا ہے میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا علم کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اپنے علم کو ظاہر کرنے سے میرے مصطفیٰ نے منع فرمایا. لیکن ایک مقام ہے کہ رب نے حکم فرمایا، رب کے محبوب نے حکم فرمایا کہ علم ظاہر کرو. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میرے صحابہ کو برا کہا جائے نا، عالم پہ لازم ہو گیا علم ظاہر کرے. علم ظاہر کرنا ہے، اب عاجزی نہیں کرنی، اب بلند ہاتھ کر کے کہنا ہے ہر صحابی نبی. یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. ہم تو اس کے نوکر ہو گئے جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہوئی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی، آپ فرماتے ہیں، آپ فرمایا ہماری محبتوں کا مرکز، ہماری عقیدتوں کا محور مصطفیٰ کی ذات ہے. بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ. کہا ہماری عقیدتوں کا مرکز، ہماری محبتوں کا محور مصطفیٰ کی ذات ہے. کہا جس کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے ہم اس کے در کے نوکر. کہا ہم ابو
بکر کو صدیق مانتے ہیں اس لیے نہیں کہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے، ہاں کہا علی کو مولا مانتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ حسنین کا بابا ہے، ہم حسنین کے در کے نوکر ہیں اس لیے نہیں کہ وہ علی کے بیٹے ہیں، کہا جس کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو گئی ہم اس کے در کے نوکر، کہا ہم ابو بکر کو صدیق اس لیے مانتے ہیں ان کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو گئی، فاروق اعظم کو فاروق سے مانتے ہیں ان کی نسبت میرے، تو جس کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو جائے ہم اس کے در کے نوکر، اس لیے تو ہم پکار کے کہتے ہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ سامعین محتشم ہماری عقیدتوں کا مرکز صرف مصطفیٰ کی ذات، جو میرے مصطفیٰ کے در کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہم اس کے در کے بھی ہو گئے۔ دعا سے کہو نا سبحان اللہ۔ میرے امام نے کہا تھا نا آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عبرت رسول کا۔ ہم تو صحابہ کے بھی در کے نوکر ہیں، آل بیت کے بھی در کے نوکر، ہم تو علی کو بھی مولا مانتے ہیں تو صحابہ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نا ہمیں تو فاروق اعظم نے فتویٰ دیا ہے کہ علی کو علی مولا کہنا ہے۔ میں آخری بات اپنی بات کو ختم کروں گا، جا کے بیٹھ رہے ہیں نا، بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ جو جو مولا علی کو مولا مانتے ہو بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اور ریاض النظرہ کے اندر اپنی بات کو ختم کروں گا، اور ریاض النظرہ فی مناقب الاشراء کے اندر امام محب الدین تبری نے اس روایت کے اندر فرمایا، یہ وہ طریق تبری والے تبری نہیں ہیں، یہ محدث ہیں امام محب الدین تبری، انہوں نے نقل فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، سبحان اللہ، فاروق اعظم کا زمانہ تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے ممبر پہ بیٹھے تھے، لوگ آئے، دو بندے آئے فاروق اعظم کے پاس، فاروق اعظم کے پاس آئے، وہ کہنے لگے ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ آپ نے اشارہ کیا یہ علی ہیں، وَإِشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ عَلِيٍّ، فرمایا یہ علی ہیں جاؤ ان سے فیصلہ کروا دو۔ جب یہ کہا نا ان کے پاس جاؤ تو وہ فاروق کو فاروق اعظم مانتا تھا، علی کو مولا نہیں مانتا تھا۔ آؤ نا بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ ہم تو صحابہ کے بھی دار کے نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی دار کے نوکر ہیں۔ تو سامعین محتشم فاروق اعظم نے کہا مولا علی کے پاس جاؤ، اس نے دیکھا، اس نے کہا علی یہ علی یہ فیصلہ کریں گے ہمارے درمیان۔ جب یہ کہا نا تو فاروق اعظم نے دیکھا اس کے دل میں تو میرے علی کا بغض ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ مولا علی سے پیار کرنے والوں بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ فاروق اعظم کے در کے غلاموں بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ فاروق اعظم نے دیکھا، فاروق اعظم نے کہا یہ تو اس کے دل میں تو مولا علی کا بغض ہے۔ آپ اٹھ کر پکڑا گریبان سے، اور ریاض النظرہ فی مناقب الاشراء کے اندر روایت موجود ہے، کتاب موجود ہے، ڈکوس میں بیان نہیں کرتا، ذمہ دار باپ اور ذمہ دار بیٹا ہوں، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ بالکل ہر بات کا ضامن ہوں، کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس، قبلہ والد گرامی نے بہت بڑا اثاثہ چھوڑا ہے، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ فاروق اعظم اتر کر پکڑا اس بندے کو گریبان سے، پکڑ کر زمین سے اٹھا لیا، کہا اے بیلکا افسوس تجھ پہ افسوس، جو علی کو مولا نہ مانے فاروق کا فتویٰ سنو، جو مولا علی کو مولا نہ مانے فاروق اعظم کا فتویٰ سنو۔ فرمایا بیلکا تجھ پہ افسوس، تدری مانا آزا تجھے پتہ نہیں ہے کون ہے، آزا مولائی۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ فاروق اعظم نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کون ہے، آزا مولائی، یہ میرا مولا ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جو مولا علی کو مولا مانتے ہو بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میرے قبلہ والد گرامی فرمایا کرتے تھے جب نعرہ حیدری لگاؤ نا تو زور سے لگایا کرو، اس سے ایک ہی کمر ٹوٹتی ہے، ایک قبضہ ٹوٹتا ہے۔ کہا ہم علی والے بھی ہیں،
اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فاروق اعظم نے پکڑا، کہا اے بدبخت تو جانتا نہیں یہ کون ہے؟ ھذا مولائی، یہ میرا مولا ہے، صرف میرا ہے۔ اے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ آپ کا مولا ہے؟ نہیں، وَھَذَا مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ، کہا یہ ہر مومن کا مولا ہے۔ تو جو آپ مولا نہ مانے، فاروق اعظم کا فتویٰ، میری بات نہیں، صبح کوئی نہ کہے بڑی سخت بات ہوگی، بہت بڑی بات ہوگی، نہیں نہیں، فاروق اعظم کا فتویٰ سنا رہا ہوں، ان کا فتویٰ سنا رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا ان اللہ تعالیٰ ينطق علی لسان عمر، کہ رب تعالیٰ عمر کی زبان پہ کلام کرتا ہے۔ وہ عمر کہ ایک مرتبہ صحابہ دوڑتے دوڑتے آئے، دن کے بعد دوڑتے دوڑتے آئے، آخر آج کی حضور آج قیامت آ گئی ہے۔ نے پوچھا کیوں، کیسے، کیا بات ہوئی؟ آج دن کے بعد سب دھوپ تھی، سورج ڈوب گیا۔ کہا نہیں، آج گرمی بڑی تھی، آج اس کی تپش بڑی تھی، آج وہ بڑے غضب میں تھا، تو میں نے جلال کے ساتھ سورج کو دیکھا۔ کہا میں نے جلال کے ساتھ سورج کو دیکھا، سورج میری برداشت نہ کر سکا، سورج میرا غضب برداشت نہ کر سکا، ڈوب گیا۔ وہ عمر، ریاض النظرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ ہم عمر کے بھی در کے نوکر ہیں، علی کے در کے بھی نوکر ہیں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جبریل آئے، جبریل نے مجھے آ کر بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد عمر کے وصال پہ اسلام بھاڑے مار کر روئے گا۔ سبحان اللہ، آؤ اب اس عمر کی زبانی علی کا مقام سنو، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اوے بدبخت تو جانتا نہیں یہ کون ہے؟ ھذا مولائی، یہ میرا مولا ہے، مولا کل مومن، اور یہ ہر مومن کا مولا ہے۔ من لا مولا ہو لیس بمومن، کہا جو علی کو مولا نہیں مانتا ہم اسے مولا، جو علی کو مولا نہیں مانتا فاروق اعظم کا فتویٰ ہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا رک گیا روتا دے اور صحابے چلی جاتے ہوئے کیوں جھجکتا ہے تو علی کو ولی کہتے ہوئے، جب اسے مولا کل تسلیم کر لیا تجھے موت کیوں آتی ہے یا علی؟